سورہ البقرہ آیت نمبر 60 ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ طریقہ وہی ہے، آپ نے دہرانا ہے میرے ساتھ ترجمے کو۔ وائز اینڈ وین استسقا آسک فار واٹر۔ اس میں جو سقا ہے نا، یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے پانی پلانا۔ تو شروع میں لیٹرز کا اضافہ ہونے سے نا، یعنی ایکسٹرا لیٹرز آ جائیں تو عربی میں ورڈ میں اور زیادہ یعنی کہ وہ اس کا مفہوم بڑھ جاتا ہے۔ شروع میں جو الف سین تا لگا ہے اس کا مطلب ہے کہ طلب کرنا۔ اسی طرح ہم جب استغفار پڑھیں گے نا تو غفارہ کا مطلب ہوتا ہے چھپا دینا، ڈھانپ دینا۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے جب استغفار مانگتے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو چھپا دے، یعنی ہم کچھ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہوتے ہیں، طلب کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی الف سین تا جو ہے وہ ہے کس کے لیے کہ وہ طلب کر رہے تھے، آسک فار واٹر، صحیح ہے۔ موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام لقومہ فار ہز پیپل فقلنا so we said اضرب strike بعصاک with your staff الحجر the stone فانفجرت then gushed forth منہ from it اثنتا عشرتا ٹوٹل 12 ہو گئے، 12، ٹھیک ہے۔ اثنتا جو ہے وہ 2 کے لیے آیا ہے، تا الف جو ہے وہ عشرہ کے لیے لگی ہے۔ عشر ایکچولی عربی میں 10 کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ 2 اور 10 ہو گئے 12، اثنتا عشرتا ٹوٹل 12 ہو گئے 12۔ عینن springs قد indeed علمہ knew کل اناس all the people مشربہم their drinking place کلو eat واشربو and drink من رزق اللہ from the provision of Allah subhanahu wa ta'ala ولا تعثوا and do not act wickedly في الأرض in the earth مفسدین spreading corruption۔ اب یہاں پر بھی بنی اسرائیل ہی کی بات ہو رہی ہے، اور ان کے جب انہوں نے آگے جا کر یعنی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ آزاد ہو گئے تھے فرعونیوں سے، تو آگے گئے تو ان کی قوم جو تھی 12 قبائل میں ڈیوائیڈ ہو گئی تھی، 12 ٹرائبس تھے۔ اور انہوں نے جب موسیٰ علیہ السلام، اب یہ اس واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہمارے لیے پانی ہو، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ پہلے زمانے میں اس طرح تو نہیں ہوتا تھا کہ آپ اس سیوریج اور ایسے سسٹم اور اتنے سویلائز سٹیز وغیرہ نہیں ہوتے تھے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ اپنی لاٹھی کو پتھر پر مارو، اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے، جتنے ان کے قبائل تھے اتنے ہی چشمے پھوٹے، اور ہر گروہ نے اپنا چشمہ پہچان لیا، یعنی ہر گروہ کو پتہ تھا کہ یہ میرا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کا رزق کھاؤ پیو اور زمین میں فساد نہ کرتے پھرو، یعنی دین میں رہبانیت نہیں ہے۔ ہمیں یہ نہیں کہا گیا کہ ہم پہاڑوں جنگلوں میں نکل جائیں اور یعنی تقویٰ تقویٰ اختیار کرتے ہوئے کھایا پیا کم کریں، بلکہ جو ہماری ضرورت ہے اس کا ہم پورا کریں، لیکن روکا کس چیز سے گیا کہ زمین میں فساد نہ کرو۔ تو بعض مفسرین کے نزدیک یہ واقعہ تیہ کا ہے، میدان تیہ کا، اور بعض کے نزدیک صحرائے سینا کا ہے۔ تو جب ان کو وہاں پر پانی چاہیے تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت پھر موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اور انہوں نے پانی مانگا تھا موسیٰ علیہ السلام سے، موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ سے دعا کی،
اور اللہ تعالیٰ نے وہی لاٹھی وہ جو ان کو معجزے کے طور پر دی گئی تھی اور جس سے آپ دیکھیں گے پانی دونوں سائڈوں کی چٹانوں میں بدل گیا تھا، یعنی وہ یاد کریں نا جس دریا میں فرعون اور فرعونی ڈوب گئے تھے، تو وہی لاٹھی کو جب آپ پتھر پر مارا ہے تو پتھر سے پانی نکل آیا ہے۔ پہلے پانی پتھر بنا تھا، اب اسی لاٹھی سے یہ کرشمہ ہوا کہ یہ پتھر پانی ان سے چشمے پھوٹ پڑے، تو 12 چشمے جاری ہو گئے، قبیلے بھی 12 تھے، تو یعنی لڑائی بھی کوئی نہیں تھی ان کی آپس میں کہ ہر قبیلہ اپنے اپنے چشمے سے سیراب ہوتا، کسی کو یہ شکایت نہیں تھی کہ یہ میرے چشمے سے پانی کیوں پینے آتا ہے۔ تو یہ بھی ایک معجزہ تھا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ان کے سامنے ظاہر فرمایا تھا۔ پھر اگلی آیت میں فرمایا وَإِذْ قُلْتُمْ وَإِذْ قُلْتُمْ and when you said when you said یا موسیٰ یا موسیٰ او موسیٰ علیہ السلام او موسیٰ علیہ السلام لن نصبر لن نصبر we will never endure we will never endure على طعام واحد على طعام واحد on one kind of food، on one kind of food، واحد جو ہے ون ہے، ٹھیک ہے، جیسے قل هو اللہ احد ہم کہتے ہیں نا، احد واحد یہ کے لیے آتا ہے، طعام کھانا ہے۔ فَادْعُ لَنَا فَادْعُ لَنَا so pray for us so pray for us ربک ربک to your Lord to your Lord یخرج لنا یخرج لنا to bring forth for us to bring forth for us مما تنبت مما تنبت out of what grows out of what grows الارض الأرض the earth the earth من بقلها من بقلها of its herbs of its herbs وقثائها وكثائها and its cucumbers and its cucumbers وفومها وفومها and its garlic and its garlic وعدسها وعدسها and its lentils and its lentils وبصلها وبصلها and its onions۔ and its onions۔ اب یہ ہا جو ہے یہ پروناؤن آ رہی ہے الارض کی طرف، زمین جو کچھ اگاتی ہے نا، دا ارتھ گروز تنبت الارض ارتھ اگاتی ہے، من بقلیہا یعنی جو اس کی نباتات ہیں جو اس میں سے نکلتا ہے، ہربس تو ہر ایک کے ساتھ ہا آ رہا ہے، اٹس ہربس اٹس کوکمبرز اٹس گارلک لینٹلز اینڈ اونینز۔ قالا قال ہی سیڈ he said اتستبدلون أتستبدلون would you exchange۔ would you exchange اب یہاں پر بھی اس لفظ پر غور کریں، اتستبدلون، اس میں جو بدل کا لفظ ہے نا وہ اردو میں ملتا جلتا ہے، بدل یعنی تم ایکسچینج بدلنا چاہتے ہو، اور شروع میں ہم وہی اسی طرح حمزہ تا سین آ رہا ہے، یعنی کہ مطلب یہ کہ تم چینج مانگ رہے ہو، چینج، ٹھیک ہے۔ الذی الذي دیٹ وچ that which ہوا ادنا هو أدنى اٹ از انفیریئر۔ it is inferior۔ ادنا اور دنیا جو قریب کی چیز ہوتی ہے نا اس کے لیے آتا ہے، تو جو قریب کی چیز ہوتی ہے ہاتھوں میں ہوتی ہے وہ ویسے بھی اتنی یونیک نہیں ہوتی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو قریب کی چیز ہے اور ادنا ہے، انفیریئر ہے، وہ تم لینا چاہتے ہو، بالذی الذي فار دیٹ وچ for that which ہوا خیر هو خير اٹ از بیٹر۔ it is better۔ اہبطوا اهبطوا گو ڈاؤن۔ go down۔ اچھا جب آپ نے ترجمہ یاد کرنا تو اسی طرح یاد کرنا ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جیسے اب اہبطوا کو ہم نے خود ہی حمزہ کو زیر دی ہے کیونکہ تیسرے لیٹر کے نیچے زیر ہے، با کے نیچے زیر ہے، تو اس لیے اہبطوا سے پڑھیں گے۔ اگر آپ اسی طرح یاد کریں گے نا تو تھوڑے عرصے میں آپ کو عربی الفاظ کے وزن یاد ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، تو پھر آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ اہبطوا میں جب اہ کے سٹائل میں آ رہا ہے تو یہ امر ہے، صیغہ ہے، حکم دیا جا رہا ہے۔ گو ڈاؤن go down مصرن مصرا ٹو a city to a city فإن فإن so indeed so indeed لکم لكم for you for you ما is what ما is what سألتم فعلتم you have asked for you have asked for وضربت وضربت and what struck and were struck علیہم
alayhim, on them, on them, az-zillatu, adh-dhillatu, the humiliation, the humiliation, wal maskanatu, wal maskanatu, and the misery, and the misery, wa ba'u, wa ba'u, and they drew on themselves, and they drew on themselves, bi ghadabin, bi ghadabin, wrath, wrath, min Allahi, min Allahi, of Allah, of Allah, zalika, dhalika, that was, that was, bi annahum, bi annahum, because they kanu, kanu, used to, used to, yakfuruna, yakfuruna, disbelieve, disbelieve, bi ayati, bi ayati, in the signs, in the signs, Allahi, Allahi, of Allah, of Allah, wa yaqtuluna, wa yaqtuluna, and they kill, and they kill, one moment ہے جمع میں النبیین, an-nabiyina, the prophets, the prophets, بغیر, bighayri, without any, without any, الحقی, al-haqqi, the right, the right, ذالکا, dhalika, that was, that was, بما, bima, was because, was because, asau, as-saw, they disobeyed, they disobeyed, wakanu, wa kanu, and they were, and they were, ya'tadun, ya'tadun, transgressing. transgressing. اب یہاں پر بھی اب بنی اسرائیل ہی کا قصہ بیان کیا جا رہا ہے اور ان کو وہ وقت یاد کرایا جا رہا ہے جب انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے جو کھانا آ رہا تھا اس پر ناشکری کی. ابھی آپ نے وہ آیتیں مجھے سنائی ہیں. کیا کھانا آ رہا تھا ان کے پاس اللہ کی طرف سے؟ من سلوا، آسمان سے من اور سلوہ اترتا تھا جس میں سے ایک میٹھا تھا اور دوسرے بٹیر یعنی نمکین تھا، اور انہیں پکانے وغیرہ کی زحمت نہیں گوارا کرنی پڑتی تھی. لیکن اب انہوں نے اس پر صبر نہ کیا اور موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ہم سے ایک ہی قسم کے کھانے پر ہرگز صبر نہیں ہو سکے گا، اس لیے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں زمین کی پیداوار دے، جیسے ساگ ہے، ککڑی، گیہوں، مسور اور پیاز. اسی طرح اوپر جو آ رہا ہے اس کے جو ہے نا میں بھی آپ کو کچھ جگہوں پر ڈیفرنٹ ٹرانسلیشن بھی ملے. تو بیسیکلی یعنی جو مسالے ڈال کے جو ہم کوکنگ کرتے ہیں نا، اور سیلڈز ہیں، ککڑی ساگ وغیرہ، اور جو ہم سبزیاں وغیرہ پکاتے ہیں اور اس میں پھر مسالے مطلب پیاز اور لہسن وغیرہ ڈالتے ہیں، اور دالیں، ٹھیک ہے، مسور، جو بھی گرینز وغیرہ ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا کہ تم بہتر چیز کے بدلے ادلا چیز کیوں طلب کرتے ہو؟ یعنی یہ تم کہاں من و سلوہ اور کہاں زمینی پیداوار، کیونکہ آپ یہ دیکھیں نا کہ جتنی زیادہ جو چیز صاف ہوتی ہے اتنی ہی زیادہ انسان کی صحت کے لیے بھی اچھی ہے اور اس کے اللہ تعالیٰ سے قرب کا بھی باعث بنتی ہے. ٹھیک ہے، تو لیکن یہ کہ اب یہ زمین کی پیداوار مانگ رہے تھے، پھر اس کو پروسیس ہونے میں، پھر اس کو ہضم ہونے میں، جسم کا حصہ بننے میں، اس کے بعد پھر جا کر انسان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کی طرف مائل ہوتا ہے. لیکن بس وہ دنیا کی خواہشات نفس میں پڑے تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا بھی کہ بہتر چیز کے بدلے ادنا چیز کیوں مانگ رہے ہو. تو جب انہوں نے خواہش کر دی تھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اہبتو، شہر میں اتر جاؤ، وہاں تمہاری چاہت کی یہ سب چیزیں ملیں گی، کہ یہ تو تمہارے پاس ہی ہیں، زمین میں ہی ہیں، جاؤ اگاؤ اور کھاؤ. تو لیکن جو انہوں نے کیا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ذلت اور مسکینی ڈال دی اور اللہ تعالیٰ کا یہ غضب لے کر لوٹے. اور اس کی وجہ بھی کیا ہے کہ مختلف گناہوں میں پہلے سے ہی مبتلا تھے، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے تھے، نبیوں کو ناحق تنگ کرتے تھے، اور ان کی نافرمانیاں اور ان کی زیادتیوں کا یہ نتیجہ ہوا. اور کہا جاتا ہے کہ یہ اسی میدان تیہ کا واقعہ ہے. اور مصر سے مراد یہاں پر مصر نہیں ہے جو ہمارے ہاں اردو میں بولا جاتا ہے، بلکہ کوئی ایک شہر ہے. مطلب یہ تھا کہ کسی بھی شہر میں چلے جاؤ، کھیتی باڑی کرو، اپنی پسند کی چیزیں اگاؤ کھاؤ. اور ان ایسی ناراضگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیوں آئی؟ کیونکہ انہوں نے یہ کفران نعمت کیا تھا، جو من و سلوہ ان پر اتارا جا رہا تھا اس کی نہ قدری کی نہ شکری کی. تو کہاں وہ انعامات اور احسانات جن کا ذکر اوپر گزرا ہے
کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اتنے ظالم جابر حکمرانوں سے نجات دی، اور پھر اس کے بعد جس طرح انہوں نے مانگا ان کو عطا کیا، اور جیسے حتیٰ کہ جب سزا میں تھے اور انہوں نے بچھڑے کی عبادت کی، اور اس کے بعد ان کو اور انہیں کہا گیا کہ اس زمین میں اترو اور وہاں پر جا کر اگر تم لڑو گے تو تمہاری زمین ہوگی، لیکن یہ بزدل قوم تھی، ڈر گئے، تو ان کو میدان جہاں پر وہ پیچھے جو ہم نے پڑھا ہے کہ 40 سال کے لیے ان کو اس میدان میں چھوڑ دیا گیا، تو وہاں پر بھی آپ یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے من و سلوہ اتارا، جب انہوں نے پانی مانگا تو معجزے کے طور پر ان کو پانی عطا کیا گیا، لیکن بجائے یہ کہ وہ ناشکری کی طرف آتے، ان کی وہ جو ڈیزائرز تھیں اور دنیا میں جو محبت تھی وہ بڑھتی چلی گئی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پر ذلت و مسکنت اتار دی، اور ایسی ذلت و مسکنت جو ان پر مسلط کر دی گئی۔ مسلط کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ ختم نہیں ہوئی، وہ اس نے ان کی قوم کا پیچھا ہی کیا، اور وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کے، اس کے غصے کے مصداق بن گئے۔ تو اللہ تعالیٰ ان پر غضبناک ہوئے، اور یہ ذلت اور غضب الہی کی وجہ یہاں پر پھر بیان کی گئی کہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے انبیاء کی تذلیل کرتے، ان کا یعنی کہ مذاق بناتے، اور یہ سب کچھ ہی اللہ تعالیٰ کے غضب کا باعث بنا، اور کتنے ہی انبیاء کا انہوں نے انکار کیا، اور کتنے ہی کو انہوں نے قتل کر ڈالا، اور کہا جاتا ہے کہ ایک ایک دن میں کتنے ہی انبیاء کو نعوذ باللہ قتل کر ڈالتے تھے۔ تو ان کی جو آباء و اجداد ہیں ان کے پیچھے بھی اسی طرح آیا کہ وہ مغضوب علیہ ہوئے اور ذلیل و رسوا ہوئے، اور آج بھی جو اس طرح کرے گا اللہ تعالیٰ کا غضب کا اسی طرح شکار ہوگا، ٹھیک ہے، وہ بنی اسرائیل میں سے ہو، اگر وہ یہی کرتے رہیں تو پھر وہ کیسے اللہ کے ہاں معزز اور سرخرو ہو سکتے ہیں؟ وہ کوئی بھی ہوں، کہیں بھی ہوں، اللہ تعالیٰ کے غصے کا ہی شکار ہوں گے۔ اور ہمارے لیے بھی اس میں یہی عمل کی بات ہے کہ یہ صرف بنی اسرائیل کے لیے نہیں کہا جا رہا، بلکہ ہر وہ انسان جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو پا کر اللہ کی طرف جانے کی بجائے اور اللہ کی طرف رجوع کرنے کی بجائے ان نعمتوں کو اپنی ہی علم، اپنی صلاحیتوں اور اپنے اختیار کا کرشمہ سمجھے، اور مزید دنیا میں محو ہو جائے اور تکبر میں پڑ جائے، اور فرعونیوں کی طرح متکبر ہو جائے، اور لوگوں کو انسان ہی نہ سمجھے، اور لوگوں کے حقوق غصب کرنے لگے، اور اللہ کو بالکل ہی بھلا دے، تو پھر وہ بھی ایسے ہی انجام کا مستحق ہوگا، اور آخرت کا انجام جو ہمیشہ کے لیے ہے وہ تو برا ہوگا ہی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں آیات سے بہترین طور پر سمجھنے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین۔ یہ آیت لمبی ہے، بس یہیں تک ہی کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔